تو سرکار کی اس حدیث نے بتلایا کہ نیکیاں کرو پر حسد نہ کرو ورنہ یہ کھا جائے گا۔ حسد کرتے ہیں لوگ، حسد نہ کریں زندگی میں، یہ آپ کے دل کو جلائے گا، یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک جملہ اس عنوان پر بڑا ہی شاندار ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، وہ تو رب کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اسے کو دیا مجھے دینا چاہیے۔ حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں زندگی میں۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ کیا شان ہے تیری، اس کو دیا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا فرما۔ رشک کریں، اور رشک کا سبق دیا نبی پاک علیہ السلام۔ بخاری مسلم میں فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو، رشک۔ یا رسول اللہ کس پر؟ فرمایا ایک جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرے، شام بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے، قرآن کا علم دے، اور وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن کا درس دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن کا پیغام سنائے۔ رشک کریں، اپنی زندگی میں رشک کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے نا وہاں دیا ہے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، پر مجھے رشک ہے کہ ان کا ہمیشہ پہلا ہی نمبر رہا، ان کا نمبر ہمیشہ رشک کرتے تھے، ہمیشہ رشک فرماتے تھے، اور اس رشک کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، عارف رومی علیہ رحمہ اس کو لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال، ویسے آدھا مال بھی لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے، کہ 2.5 زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نا رمضان میں، تو 15 مفتیوں سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے سے میں نے پیسے بھی دینے ہیں، ابھی فلانا بھی مسئلہ ہے، 15 لوگوں سے مسئلہ، آپ ناراض نہ ہونا۔ میری چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ زیادہ مسئلے پوچھتے اس لیے کہ کوئی گنجائش نکل آئے، ورنہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے جو سب بزرگوں نے بتانی ہوتی ہے، پوچھتے رہتے ہیں تفصیلات میں۔ 50% دینا خاصا مشکل کام ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میں لایا تھا 50%۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا حضور میں نے سارے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے ہیں، تو سرکار نے فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دو۔ حضرت ابو لبابہ نے بھی عرض کیا تھا حضور سارے دینے ہیں، فرمایا نہیں، چوتھا حصہ دو۔ ہاں، ایک ابو بکر صدیق ہیں جو سارے لے کے آئے تو میرے رسول نے سارے ہی قبول فرمائے۔ تو حضرت سنیں جی، حضرت ابو عمر فاروق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ آدھا لے کے آئے، تو فرمانے لگے میں تو آدھا لایا تھا، ارادہ تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا، پر وہ سارے لے آئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جو سوالات حضور نے پوچھے وہی بڑے قابل رشک تھے، جو سوالات پوچھے وہی قابل رشک تھے، اور فرماتے ہیں سوالوں میں بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر، کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں ان سوالوں میں بڑا فرق تھا، اور پھر جواب دینے والے نے بھی جواب دیا حضور کی غلامی میں، تو یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں نا محبوب، میرا گھر بھرا ہوا ہے، گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ رشک والی زندگی گزاریں، رشک والی، اس طرح تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں گے، پیٹتے رہیں گے فلانا آگے نکل گیا۔ حسد جینے نہیں دیتا، تکلیف میں، ہمارے گھروں میں زیادہ جنگ حسد کی ہے۔ وہ جیٹھانی صاحبہ کہتی ہیں کہ دیورانی نیا فریزر لے آئی ہے، گرمیاں بھی آئی نہیں، تو چاہے قرضہ اٹھا یا کسی کو لوٹ معاذ اللہ، لیکن مجھے نیا فریزر ہے۔ یہ جو دوڑ لگی آپ کے ملک میں نا، بڑی غربت ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن نئے ماڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے، پرانے ماڈل کا مل جاتا ہے، نئے ماڈل کی گاڑی شارٹ ہو جاتی ہے، اور نئی بکنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فٹافٹ لینی ہے وہ 2 لاکھ زیادہ دے کے لے لیتا ہے۔ یہ معاملہ کیا، یہ دوڑ لگی ہوئی کسی طریقے آگے نکل گئی، اور بڑے لوگوں کی دوڑ بھی بڑی بڑی لگ گئی۔ حسد نہیں کریں، اس تکلیف سے بچیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی
میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا، میں نے رشک کیا۔ آپ فرماتی ہیں کنز الاموال میں روایت موجود ہے، فرماتی ہیں ایک بوڑھی عورت دوپہر کو آ گئی تھی، وہ سرکار کے آرام کا وقت تھا تو صحابہ نہیں آیا کرتے، لیکن وہ بوڑھی آ گئی، اور جب وہ بوڑھی نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا گیا کون ہے، اور جب وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے چارپائی سے، سرکار نے اسے بٹھایا، کھانا کھلایا، اور کہتی ہیں وہ باتیں کرتی تو حضور گہری سوچ میں چلے جاتے، کبھی مسکراتے کبھی رو بھی دیتے۔ بڑے لوگوں کو حضور وقت دیتے تھے پر اسے انفرادی وقت دیا، اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی دیے۔ وہ خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی حضور یہ کون تھی؟ بڑے لوگ آتے ہیں پر آپ نے کوئی بڑا ہی اعزاز دیا یا رسول اللہ، اور بڑا میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے۔ کہتے ہیں سرکار خاموش ہو گئے، پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکے، اور سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ جو خدیجہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی، اس کی باتیں سنتی تھی، اسے وقت دیتی تھی، اسے تحفے دیتی تھی۔ آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ جناب عائشہ صدیقہ رشک سے بیان کرتی، تھوڑا تھوڑا نکلیں اس دور سے۔ آپ یقین کریں کہ بہت بڑے آدمی سے کبھی بڑا چھوٹا جملہ سننے کو مل جاتا ہے، اور پس منظر دیکھتے ہیں تو کمزور بات نکل آتی ہے۔ ایسا نہ کریں۔ اس حسد کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارے بچے سمجھنے لگے کہ شاید ہم چوروں کے بیچ رہتے ہیں، ڈاکوؤں کے بیچ رہتے ہیں، کوئی شخص یہاں ٹھیک نہیں۔ آپ کسی کا نام لے دیں کسی بچے کے سامنے، سیاستدان کا، لیڈر کا، فوراً اس کو تربیت دی جاتی ہے، چور ہیں سارے چور، مجھے جی فلاں پیر صاحب بڑے اچھے، وہ دکاندار ہیں سارے، فلاں علامہ صاحب نے کل بڑی عمدہ بات، چھوڑ تو مولویوں نے روٹی روزی کا نظام بنایا۔ ہم نے بچوں کا یہ مزاج بنا دیا ہے۔ وہ ہلکا سا جو حسد تھا اس کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے، دینی حلقوں کا، غیر دینی حلقوں کا۔ میں نے کہا یہاں بیٹھے ہیں آپ کو کیا پتا ہو؟ کہنے لگے جی کیا کر رہے ہیں مدارس؟ میں نے کہا سنو، رمضان المبارک میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں، حافظوں کو جگہ نہیں ملتی، مدارس کوئی کام نہیں کر رہے۔ طریقت میں ٹھیک ہے بڑی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اب بھی ڈھیروں مرید ایسے ہوتے ہیں جن کے داڑھی سنت کے مطابق ہوتی ہے، جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں۔ تو وہ شیخ ایسا ہے جو لوگوں کو ذکر و درود کی عادت ڈال رہا ہے تو یہ رنگ چڑھا ہوا ہے نا۔ اور جہاں تک عوام کی بات ہے تو یہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو ہم نے دیکھا 30 سال ہو گئے جس بوڑھی کی شادی کو اس نے جہیز کی رضائی نہیں نکالی تھی، اور اس نے بھی نکال کے دے دی، کہنے لگی اب وقت آیا ہے میں زلزلہ والوں کو دینا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی جس بچی نے خود مشین پر بیٹھ کر جہیز بنایا تھا اس نے بھی اپنی ابا سے کہا کہ میں 3 کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ زلزلہ زدگان کو دے دو۔ ملت کے جوان جنہیں تم برا کہتے ہو، ایک بوڑھے کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہوتی ہے تو 13 نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر، اور پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ وطن کسی چور کا، کسی ڈاکو کا ہے؟ یہ وطن کسی چور کا نہیں، کسی ڈاکو کا نہیں، کسی سیاستدان کا نہیں، یہ وطن داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود بنجے شکر کا ہے۔ کیوں آپ کچی پکی باتیں کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان پر تعریف لائیں تو صحیح، آپ بات کریں تو صحیح، مزاج ہی نہیں۔ میں چلا گیا، یہ صحابے کے پاس قبر ہے شہاب الدین گوری کی، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے، آمین تو کہہ دیں، کیونکہ ان کا عرس نہیں نہ ہوتا، اس سجادہ نشین کوئی نہیں اور گلہ شلہ کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ، ورنہ بات بڑی بن جاتی، فوٹو پہ فوٹو لگی ہوئی ہوتی۔ شہاب الدین گوری، کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو تو کہنے لگے گھوڑے کی پشت پہ۔ بہت بڑے صوفی کا نام لے رہا ہوں میں، اور یہ آپ جا کے دیکھیں، یہ ان کا مزار اسی بندے نے بنایا جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے، اور وہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، ان کے مزار پہ لکھا ہے کہ یہ قبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوائی ہے، اور بڑا شاندار مقبرہ بنوایا ہے۔ اور شہاب الدین غوری کی قبر پہ جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ منظور نظر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پہلا لفظ لکھا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج نہیں۔
اور یہ بھی بات ضمناً آ گئی کہ دربار اسی بندے نے بنایا ہے جو آپ کو ایٹمی ہتھیار بھی بنا کے دیتے رہے، اور ڈاکٹر صاحب اور میزائل کا نام بھی گوری ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ لیکن آخری شعر جو لکھا ہے ان کے لوہے مزار پر پڑھ کے میں تو رو پڑا۔ وہ آخری شعر لکھا ہے، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں۔ اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی، میرے دوستو یہ لوگ تھے جو اس وطن کے، اس دھرتی کے اصل وارث تھے۔ ایک تو زندگی میں حسد نہیں کریں، دوسرا نا جو جس مقام پہ ہے، ویسے بھی میں بیان آپ حضرات سے کر رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ نہیں، تھوڑا تھوڑا نا تکبر بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نا دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس چیز نے اتنی شدت پیدا کی، اتنی شدت، میں صبح 11 بجے سے لگا ہوں اسی کام۔ انسان ہے نا جی، تو اگر 12 گھنٹے، اب یہ 11 بجنے کو ہیں تو 12 گھنٹے ہو جائیں گے، ہمیں مسلسل چل رہے ہیں، اور ابھی اس کے بعد ایک وعدہ اور نبھانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود روز 15-20 لوگ ناراض ہوتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں تسی بڑے ہو گئے ہو۔ 15-20 اس کے باوجود، میری بات کی سمجھ آ رہی، قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی آ جاتا ہے نا، اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کسی وقت اس کو کسی عالم سے کام پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مولوی تو ویلے ہوتے ہیں، کام تو میں کرتا ہوں، مزاج بن جاتا ہے۔ شاید یہی مزاج میری طرح کے مولوی کا وکیل کے بارے میں ہے کہ تو فارغ آدمی، اس کو تو کوئی کام نہیں، تو جاتا ہے چیمبر میں تو آ جاتا ہے۔ وجود تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اگر آپ وجود مانیں نا تو مسجد میں الیکٹریشین کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ پنکھا چلائے گا تو نماز سکون سے پڑھی جائے۔